سبيل الدموع اگر اس بارے میں کوئی سوال ہو تو آپ ابھی کر لیجئے. تاریخ کا تو مجھ کو نہیں پتا، لیکن ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ میل ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے بیسیکلی، اور دین میں بھی مردوں کے لیے بہت ساری رخصتیں رکھی ہوئی ہیں جبکہ عورتوں کے لیے بہت ساری پابندیاں ہیں. میں بھی اس کی ایک وجہ ہو، پلیز یہ حتمی بات نہیں کہ ہمارے ہاں عموماً دین جو ہے وہ زیادہ تر مردوں ہی نے پڑھایا اور سکھایا ہے. خواتین اس معاملے میں بہت کم آگے آئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ہر فیلڈ میں خواتین موجود ہیں. تبلیغ کے میدان میں کتنی عورتیں ہیں، اگر ہیں بھی تو وہ کتنی انڈیپینڈنٹ ہیں اس معاملے میں کہ عموماً مردوں کے تابع ہی ہوتی ہیں اور جو وہ کہتے ہیں اسی کے مطابق عام طور پر ہوتا ہے. تو شاید ایک فیکٹر یہ بھی ہو کہ اس میں کچھ فرق آ گیا. میں تاریخی طور پر بالکل نہیں جانتی، لیکن اللہ نے تو حکم دونوں کے لیے دیے ہیں. ہاں، عورت کی مخصوص حیثیت کے لیے کچھ احکامات آیت کے اگلے حصے میں آپ دیکھیں گے، لیکن نگاہوں کو جھکانے اور شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دونوں کے لیے برابر ہے. یاد رکھیے کہ جہاں عمل قوم لوط کی ممانعت ہے وہاں سحاق کی بھی ممانعت ہے. سحاق کہتے ہیں جس طرح ایک مرد سے اپنی جنسی ضرورت پوری کرتا ہے، عمل قوم لوط جس کو کہتے ہیں، ہومو سیکشولز کہتے ہیں، گیز کہتے ہیں، ایسے ہی عورت کا عورت سے تعلق جس کو لیسبینز بولتے ہیں، اور عورت فزیکلی عورت کے ساتھ چمٹے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباشر المرأة المرأة، کوئی عورت کسی عورت سے جسمانی طور پر نہ چمٹے. یعنی چمٹنے سے مراد یہاں کیا ہے کہ پورے جسم کو دوسرے کے ساتھ ملانا. جیسے عام طور پر بعض ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں کہ لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ایسا تعلق رکھتی ہیں گویا شوہر اور بیوی کا ہو. مغرب میں تو یہ چیز کھلم کھلا ہے. ہمارے معاشرے میں بھی ایسی کئی صورتیں پائی جاتی ہیں. یہ بھی حرام ہے. ایک بستر میں دو عورتوں کا سونا منع ہے. مرد اور عورت جب لیٹتے ہیں تو سب کو برا لگتا ہے اور اس کو حرام سمجھا جاتا ہے اور گناہ. لیکن اگر کوئی عورت کے ساتھ ایسا کوئی کام کر رہی ہے تو کہتے ہیں عورت ہی ہے نا، لڑکی ہی ہے نا، کیا ہو جائے گا اس سے. لیکن اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے. کیوں کہا گیا کہ بچے جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو ان کے بستر الگ کر دو. خواہ 2 بہنیں ہوں، خواہ 2 بہن بھائی ہوں، تو بھی ان کو الگ الگ کرنے کا حکم ہے، کیونکہ اس سے بھی پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. عورت کا عورت سے بھی ستر وہی ہے جو مرد کا مرد سے ہے. اور اس میں بھی یعنی بیسیکلی حرام جگہ تو یہی آتی. باقی حصے کو بلا ضرورت عورتوں کے سامنے کھولنا نہیں چاہیے. مثلاً جب عورت فیڈ کرتی ہے تو فیڈ کرتے ہوئے بچے بعض اوقات شرارت کرتے ہیں، کھینچ دیتے ہیں کپڑا، اور اگر بہت زیادہ آپ ڈھانپ کے بیٹھیں گے تو ان کا دم گھٹے گا. تو اس میں اگر کچھ حصہ کھل جاتا ہے بریسٹ کا عورت کے سامنے تو اس کو دیکھنا حرام نہیں. لیکن ایک عورت جو دودھ نہ پلاتی ہو تو بلا وجہ ایسی چیزوں کی نمائش جو ہے وہ درست نہیں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت کو. اب مردوں سے زائد حکم ہے عورتوں کے لیے کیا کہ اپنی زینت نہ دکھائیں. اللہ مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے. ہاں سے مراد زینت ہے، اس زینت میں سے جو خود ظاہر ہو جائے. زینت سے مراد آرائش ہے، خوبصورتی ہے. اس کا اطلاق 3 چیزوں پر ہوتا ہے. نمبر 1 لباس، نمبر 2 جسم، نمبر 3 بناؤ سنگھار کی چیزیں، میک اپ جس کو کہتے ہیں. لباس میں ایسا لباس جو بہت کلرفل ہو، اس پر باقاعدہ خوبصورت کڑھائی وغیرہ یا اس کو خوبصورت بنایا گیا ہو. جسم سے مراد جسم کی شیپ اور فگرز وغیرہ ہیں، جسم کی زینت. اور تیسری چیز میک اپ کی چیزیں جن کا مقصود ہی دراصل کمی بیشی کو دور کرنا ہے اور خوبصورت بنانا ہے. میک اپ کے لفظی معنی کیا ہے؟ تلافی کرنا. شابش، کسی کمی کی تلافی کرنا. یعنی انسانی جسم میں اگر کوئی کمی ہے
کوئی خرابی ہے، مثلاً چہرے کے رنگ میں یا اسکن میں یا آنکھوں کی شیپ میں، مثلاً کوئی ایسی چیز ہے کہ جو خوبصورت نگاہوں کے خلاف جاتی ہے، خوبصورت آنکھوں کے، یا ہونٹوں پر کوئی ایسی چیز لگانا کہ جس سے ہونٹوں کا رنگ زیادہ نکھر جائے اور زیادہ خوبصورت نظر آئے انسان. تو یہ سب چیزیں کس میں آتی ہیں؟ میک اپ میں آتی ہیں، کہ تلافی یعنی کمی پوری کی جا رہی ہے. اور یہ کس لیے کمی پوری کی جا رہی ہے؟ تاکہ انسان خوبصورت نظر آئے، اٹریکٹیو نظر آئے. یہ میک اپ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت نظر آنا، خود میں اٹریکشن پیدا کرنا. تو فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ. پہلی چیز چلے ہم جسم سے لے لیتے ہیں کہ جسم میں جو خاص خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے عورت کی رکھی، مثلاً اس کا سینہ ہے، یا بعض ممالک میں عورتوں کے بٹکس جو ہیں وہ بھی حسن میں شامل ہوتے ہیں. اور ان کلچرز میں رواج ہے کہ پیڈز رکھتی ہیں خواتین اپنی بیک کے نیچے، تاکہ جس طرح بعض جگہوں پر سینے کے ابھار کے لیے سلیکونز وغیرہ کے پیڈ رکھے جاتے ہیں، اسی طرح وہ بیک کے لیے بھی پیڈنگ استعمال ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک ناپسندیدہ چیز ہے، لیکن بعض کلچرز میں یہ پسندیدہ ہے. اور ایسی عورتیں زیادہ اٹریکٹیو مانی جاتی ہیں جن کے پچھلے حصے زیادہ بڑے نظر آئیں. اور ایسی چیزیں جو جسمانی حسن سے تعلق رکھتی ہیں، جسمانی اٹریکشن سے تعلق رکھتی ہیں، ان کو حد البسا چھپانے کی کوشش کرنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ پھر بازو کس میں آئے؟ بازو اگرچہ ضرورت کے تحت کھولے جا سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت ان کو کھولنا ناپسندیدہ ہے. اور خاص طور پر علم کی مجلسوں میں. علم کی مجلس کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اس میں ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے کہ جو شارٹ ڈریس میں شامل ہو. اگرچہ عورت کے سامنے مثلاً کوہنی کھول سکتی ہے، لیکن یہ احترام اور ادب میں آ جاتا ہے. یعنی حرام میں تو نہیں کہ اگر کسی نے کھول لیا تو وہ حرام کا ارتکاب کر رہا ہے، لیکن بہت سی چیزیں حرام میں نہ آنے کے باوجود ادب کے خلاف ہوتی ہیں. اسی طرح مثلاً شادی بیاہ کی مجلسوں میں ایسا ڈریس پہنا جا سکتا ہے کہ جو مثال کے طور پر سی تھرو بازو ہوں، لیکن صرف عورتیں دیکھنے والی ہوں تو پہن سکتے ہیں، کیونکہ بازو عورت کے سامنے کھول سکتی ہے. کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور نہ ظاہر کرے زینت اپنی. یہ ہے اصل پردہ. لوگ پوچھتے ہیں کہ پردہ کیا ہے، تو ان کے لیے جواب یہ ہے کہ پردہ زینت کو چھپانے کا نام ہے، زینت کے چھپانے کا نام. کس طریقے سے چھپائیں، کیسے چھپائیں، سب کو اللہ نے عقل دے رکھی ہے. اس کے لیے کوئی ڈریس کوڈ مقرر نہیں کیا گیا کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک مخصوص طریقے پر ہی کچھ پہنے گی تو وہ ان کا پردہ ہوگا، اور اگر وہ طریقہ چھوڑ دیں گی تو وہ نعوذ باللہ بے پردہ کہلائیں گی. نہیں، اس میں ہر ملک کے اپنے رواج ہو سکتے ہیں، طریقہ کار ہو سکتا ہے، لیکن اصل روح مد نظر رہے گی، اور وہ ہے زینت کا چھپانا. الا ما ظہر منہا، مگر وہ جو خود ظاہر ہو جائے. مثلا اگر کسی کا جسم بھاری ہے تو وہ جتنے چاہے کپڑے اوپر ڈال لے، وہ کہیں نہ کہیں سے دکھ جائے گا. بسا اوقات آپ گاڑی پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، چل رہے ہیں، کوئی چیز خرید رہے ہیں، یا بعض اوقات یہ ہے کہ جیسے ہاتھ ہے تو ہاتھ کے اندر کوئی مہندی لگی ہے یا کوئی زیور پہنا ہے، تو یہ اگر کچھ بھی لین دین میں استعمال ہو رہا ہے تو اس کی اٹریکشن ما ظہر منہا میں آ جاتی کہ جو خود ظاہر ہو گیا. دکھانے کو نہیں آپ نے کیا، لیکن لین دین میں، کام میں وہ خود ظاہر ہو گیا ہے. مثلاً وہ حدیث آتی ہے کہ جیسے ایک عورت نے پردے کے پیچھے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیا یا ان سے کچھ لینے کے لیے آگے ہاتھ بڑھایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کسی عورت کا ہاتھ ہے یا مرد کا، کیونکہ اس میں عورت والی کوئی نشانی نظر نہیں آتی. اشارہ تھا کہ کوئی مہندی وغیرہ یا کوئی ایسی چیز نہیں. تو بعض اوقات جب لگا لی جاتی ہے تو پھر کام بھی پڑتا ہے. مثلاً دودھ والا گھر میں آیا ہے، آپ اس سے دودھ لے رہے ہیں، کوئی چیز رکھ رہے ہیں، باہر اٹھا رہے ہیں، تو اب گلوز پہننا تو مشکل ہے. یا اسی طرح بعض ماسیاں جو، کیونکہ اسلام کا حکم سب کے لیے ہے، بعض خواتین جو گھروں میں کام کرتی ہیں تو ان کے لیے ایسی کوئی صورت جو ہے وہ ایک مشکل صورت ہے، انہیں کام وام کرنا ہے، تو یہ ما ظہر منہا میں پھر آ جائے گی. اسی طرح اگر آپ چہرے کا باقی حسن چھپا بھی لیں
تو آنکھوں سے آپ کو دیکھنا ہے تو دیکھتے وقت اس میں نگاہوں کا جو آنکھوں میں جو حسن ہے یا اٹریکشن ہے وہ بھی زینت میں شامل ہے، لیکن اس کو ڈھانپنا بسا اوقات ناممکن ہو جاتا ہے کہ راستہ دیکھنا ہے یا کوئی چیز دیکھنا ہے. جیسے بازار وغیرہ میں اگر آپ کچھ خرید رہے ہیں تو اس کو آپ اس کا کلر پہچاننا اور بہت سی چیزیں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر یہ کہ آنکھوں پر اور میک اپ نہ کیا جائے یا ان کو مزید نکھارنے کا انتظام نہ کیا جائے. اسی طرح جیسے بعض اسکالرز کے نزدیک ما ظہر منہا میں ہاتھ اور چہرہ بھی آتا ہے. اگر ان کی اس رائے کو لیا جائے تو اس میں کیا ہے کہ چہرے پر پھر کوئی لپسٹک اور کوئی ایسی چیز نہ ہو جیسے کوکا وغیرہ پہن کے چمکتا ہے اور اس پر بھی کئی گانے بنے ہوئے ہیں اس کے لشکارے کے اوپر، اور یا کانوں میں کوئی چیز پہن کر. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں. زینت سے مراد خوبصورت چیز یا خوبصورتی جسم کی، لباس کی، اور ان دونوں کو مزید خوبصورت بنانے والی چیزوں یعنی میک اپ وغیرہ کی. ولا یبدین زینتہن، جسم کی خوبصورتی میں جسم کی سمارٹنس اور فگرز کا نمایاں کرنا ہے، کیونکہ آگے خاص طور پر کچھ حصوں کو ڈھانپنے کا حکم ہے جو عورتوں کی خوبصورتی کا ذریعہ ہوتے ہیں. لباس کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ زینت کہا گیا ہے، اور اسی طرح دیگر اشیاء جو زینت کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جس میں خوشبو ہے، میک اپ ہے یا زیورات وغیرہ ہیں. ولا یبدین زینتہن، اور اپنی زینت نہ دکھایا کریں، الا مگر ما ظہر منہا، جو ظاہر ہو جائے اس میں سے، یعنی جو خود نظر آ جائے. یہاں اظہرنا نہیں، باب افعال نہیں، مزید کا نہیں، بلکہ کیا ہے، مجرد کا ہے. ظاہرہ اظہرہ نہیں. ظاہرہ کا مطلب ہے جو خود ظاہر ہو جائے، اور اظہرہ کا مطلب ہے جو ظاہر کیا جائے بطور خاص. تو ایک زینت ہے جو خود ظاہر ہو جاتی، مثلا کسی کا قد. آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں لمبا قد جو ہے وہ ایک خوبصورتی کی علامت ہے. اب کوئی عورت جو باہر نکلے گی لمبے قد والی، وہ اپنا قد کیسے چھپا سکتی؟ تو یہ کس میں آ گیا؟ ما ظہر منہا. اسی طرح لباس جو اندرون خانہ پہنا جاتا ہے اس کا مقصد تو ہے ہی زینت، لیکن حجاب جو اس زینت کو چھپانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، بسا اوقات اس کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت کی چیز ہو سکتی ہے جو بطور خاص زینت نہیں دی جاتی، لیکن اس کی مثلاً اچھا کپڑا ہے، صاف ستھرا ہے، استری شدہ ہے، اور اسی طرح بعض اوقات سینے کے انداز میں صفائی ہے، تو وہ اوڑھنے میں پھر ایک زینت کچھ نہ کچھ نمایاں ہو ہی جاتی ہے. اسی طرح اس کو پہننے کے باوجود بسا اوقات جسم کی کچھ شیپ معلوم ہو ہی جاتی ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو چھپایا نہیں جا سکتا، یہ خود ظاہر ہو رہی ہیں. یا ایسے ہی ہاتھ ہے اور اس پر اگر کوئی انگوٹھی ہے، تو یہ تمام چیزیں ما ظہر منہا ہے، جن کا چھپانا ناممکن ہے، جن کو چھپایا ہی نہیں جا سکتا، یا جن کو چھپانے میں بے پناہ دقت ہے، ایک مشقت ہے. اسی طرح اگر آپ کوٹ پہنتے ہیں، گاؤنز وغیرہ جیسے پہنتے ہیں اپنے اندر کے لباس کو چھپانے کے لیے، تو اس میں آپ دیکھیں کہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ گاؤنز ایسے کلرز کے نہ ہوں کہ جو خوشنما کلرز میں آتے ہیں، اٹریکٹیو کلرز، یعنی ڈل کلرز ہونے چاہیے. اب یہ ہے کہ اس کے باوجود گاؤن کا اپنا کپڑا جو ہے وہ بھی چاہے وہ ڈل کلر ہی کیوں نہ ہو، اس میں بھی ایک زینت موجود ہے، تو اب اس کو تو نہیں چھپایا جا سکتا. یا ایک چادر اوڑی ہوئی ہے تو چادر کے کپڑے کے اندر بھی کچھ نہ کچھ زینت ہو سکتی، اگرچہ وہ یہ تو نہیں کہ آپ کڑھائی کی چادریں لے کے باہر چل پڑے، لیکن ایک عام سادہ باوقار چادر بھی آپ لیں گے تو اس کے اندر بھی ایک زینت کی چیز بہرحال موجود ہوگی. کہ کوئی بھی عورت کا ڈریس جو ہے اس کے اندر ایک نزاکت اور نفاست تو پائی ہی جاتی ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات ہوا سے چادر اڑ جاتی ہے
تو خود ہی ظاہر ہو گیا، آپ نے تو نہیں اس کو اڑایا. لیکن اگر آپ نے اس کو باندھا ہی نہیں اور اڑ کے کہیں اور جا پڑی ہے تو پھر آپ قصوروار ہوں گے. وَلْيَضْرِبْنَ، اور زینت کو چھپانے کے لیے کیا کریں؟ چاہیے کہ ڈالیں. ضرب یضرب ہوتا ہے مارنے کے لیے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ ضرب کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے. تو مراد یہ ہے کہ ڈالیں. بخمرہن، اپنے خمار. خمر کس کی جمع ہے؟ خمار کی. یہ لفظ خمر سے نکلا ہے، خے میم رے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ شراب کو بھی کہتے ہیں. بیسیکل شراب کو نہیں کہتے، نشاور چیز کو کہتے ہیں. الخمر عربی میں اس کی تعریف بیان کی گئی ہے، الخمر ما خامر العقل. خمر وہ ہوتی ہے جو عقل کو ڈھانپ لیتی ہے. تو خمار کیا چیز ہے پھر؟ وہ چیز جس کے ذریعے کوئی دوسری چیز چھپ جائے. لفظی معنی ایسی چیز جس سے دوسری چیز چھپ جائے، جو کسی چیز کو ڈھانپنے کے لیے، چھپانے کے لیے ہو. عرف عام میں وہ کپڑا جس سے عورت کا سر اور سینہ ڈھک جائے. عربوں کے ہاں خمار سر کے کپڑے کے لیے استعمال ہوتا تھا، جسے آپ سکارف کہہ سکتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ چھپانا. خمار ایسا ہی ہے جیسے دوسرے ڈریس کے مختلف نام ہیں، مثلا شرٹ، قمیص، شلوار. انگریزی میں کچھ اور نام ہیں، ٹراؤزر ہے، ٹی شرٹ ہے، شرٹ ہے، کیپ ہوتا ہے مردوں کے لیے. تو اسی طرح عربی زبان میں عورتوں کے جو ڈریس کس پرپز کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس میں قمیص اس لانگ ڈریس کے لیے استعمال ہوتا ہے جسے ہم میکسی بولتے ہیں عام طور پر، اور خمار سر کے کپڑے کے لیے ہے. یعنی خمار کا لفظ ہی سر کا کپڑا ہے. کیونکہ بہت سے لوگ یہ حجت کرتے ہیں کہ قرآن میں کہیں سر ڈھکنے کا لفظ ہی نہیں، تو آپ کیوں سر ڈھانکنے کو کہتے ہیں؟ تو یہ جو لفظ ہے یہ بذات خود بتاتا ہے کہ سر ڈھانکنا ضروری ہے. اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ چاہیے کہ ڈالیں بخمرہن، اپنے خمار، اپنے دوپٹے یا اسکارف. کیونکہ ہر کلچر میں سر کے کپڑے کا نام مختلف ہے. کہیں پر کیا آتا ہے؟ دوپٹہ کہتے ہیں، کہیں اسکارف کہتے ہیں، کہیں چادر کہتے ہیں، کہیں ہوڈ ہو سکتا ہے، کچھ بھی. کہاں ڈالیں؟ سر پہ تو ہوگا ہی، علی جیوبہن، اپنے گریبانوں پر ڈالیں. یعنی سر کا کپڑا اتنا ہونا چاہیے کہ جس سے خاص طور پر گریبان یعنی گلا اور سینہ ڈھک جائے. کیونکہ عورت کی زینت اس کے گلے میں بھی ہے، اس کے کانوں میں بھی ہے، اس کے سینے میں بھی ہے. اور اس کا اندازہ آپ بخوبی لگا سکتے ہیں کہ جیسے شادی کے موقع پر جب دلہن کو سجایا جاتا ہے تو سب سے زیادہ کس حصے کو خوبصورت بنانے کی ترکیبیں سوچی جاتی ہیں. جو لباس بناتے ہیں اس میں گلے کی کڑھائی ہو رہی ہے، جو زیور بناتے ہیں اس میں گردن میں کچھ نہ کچھ لٹکایا جا رہا ہے اور کانوں میں کچھ پہنایا جا رہا ہے، اور اسی طرح یعنی سامنے کا حصہ. عرب عورتوں کے ہاں رواج کیا تھا کہ وہ اپنی زینت کو ظاہر کرنے کے لیے سر کے اوپر کپڑا اس طرح باندھتی کہ باندھ کر اس کو پیچھے پھینک دیتی، آگے نہیں لاتی تھی. تو اس سے سب کچھ ایکسپوز ہو جاتا تھا. پوری عورت کی زینت کی جگہ یعنی سینہ، گلا، کان اور گردن یہ ساری کی ساری ننگی ہوتی تھی. تو اسلام نے کیا کہا کہ عورت کیا کرے؟ اپنے دوپٹے اپنے گریبان پر بھی ڈالے. جیوب لفظ ہے جیب کی، جس کو ہم اردو میں جیب کہتے ہیں. تو جیب کہتے ہیں گریبان کو، گریبان یعنی سامنے کا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیب کہاں لگائی جاتی ہے عموماً؟ اس جگہ نا، سینے کے اوپر لگتی ہے. فرمایا کہ چاہیے کہ ڈالے رکھیں اپنے خمار. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ خمار کا لفظی معنی بتاتا ہے ایسی چیز جس سے دوسری ڈھانک لی جائے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دوپٹہ جو سطر چھپانے کے لیے استعمال ہو وہ کیسا ہو، یا اسکارف جو سطر چھپانے کے لیے ہو وہ ٹرانسپیرنٹ نہ ہو.
باریک نہ ہو کہ جس سے ڈھانپنے کا کام نہ لیا جا رہا ہو، بلکہ اس کے پہننے کے باوجود انسان ایسا ہو جیسے اس نے کچھ نہیں پہنا ہو، کہ اس میں سے سب کچھ نظر آ رہا ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں بہت سخت الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہے، یعنی ایسا سی تھرو لباس ہو کہ اس کے اندر سے سب کچھ جھلک رہا ہو۔ حضرت عائشہ فرماتی کہ جب سورہ نور نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو سن کر لوگ اپنے گھروں کی طرف پلٹے اور جا کر انہوں نے اپنی بیویوں، بیٹیوں، بہنوں کو اس کی آیات سنائیں، تو انصار کی عورتوں میں سے کوئی ایک ایسی نہ تھی جو ان الفاظ کو سن کر اپنی جگہ بیٹھی رہ گئی ہو۔ ہر ایک اٹھی اور کسی نے اپنا کمر پٹا کھول کر، یعنی بیلٹ جو ہوتی ہے، کسی نے چادر اٹھا کر فوراً اس کا دوپٹہ بنایا اور اوڑھ لیا۔ دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت جتنی عورتیں مسجد نبوی میں حاضر ہوئیں سب دوپٹے اوڑھے ہوئے تھیں، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یوں لگ رہی تھی جیسے سیاہ کبے ہوں، یعنی ڈھکی ہوئی تھی اس طرح کہ جیسے سیاہ کبے ہوں۔ اسی سے پھر وہ رواج نکلا کالے آؤٹ ڈور ڈریس کا۔ اور اس سلسلے میں حضرت عائشہ کی ایک روایت میں مزید تفصیل یہ آتی ہے کہ عورتوں نے باریک کپڑے چھوڑ کر اپنے موٹے موٹے کپڑے چھانٹے اور ان کے دوپٹے بنائے، کیونکہ چادر ایسی نہیں ہونی چاہیے یا اسکارف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جس کے اندر سے کچھ جھلک رہا ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ دہیہ کلبی کہتے ہیں، دہیہ کلبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کی بنی ہوئی باریک ململ قباتی آئی، آپ نے اس میں سے ایک ٹکڑا مجھے دیا اور فرمایا ایک حصہ پھاڑ کر اپنا کرتا بنا لو اور ایک حصہ اپنی بیوی کو دوپٹہ بنانے کے لیے دے دو، مگر ان سے کہنا کہ تجعل تحتہ ثوبا لا یصفها، کہ اس کے نیچے باریک دوپٹے کے نیچے ایک اور کپڑا لگا لیں تاکہ جسم کی ساخت اندر سے نہ جھلکے۔ اسے ابو داؤد نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے، یعنی چادر ایسی ہو کہ جس کے اندر سے اندر کی ساخت چھپ جائے کہ وہ نہ نظر آئے، کیونکہ ہمارے ہاں عموماً اس کے احتیاط نہیں برتی جاتی، کہتے ہیں کہ چونکہ دوپٹے کا حکم ہے یا چادر کا تو وہ باریک ہو یا موٹا ہو یا جیسا بھی ہو، اسی لیے اگر کوئی ایسا اسکارف آپ پہن رہے ہیں یا ایسا دوپٹہ لے رہے ہیں جس کے اندر سے جھلکتا ہے تو بالوں کو مزید چھپانے کے لیے ان کو اندر سے کوئی اور کپڑا پہنے تاکہ زینت چھپ جائے، کیونکہ عورت کے بال زینت میں شامل ہیں۔ اسی لیے تو آپ دیکھیں کہ بال کٹوانے پر اور بالوں کی خوبصورتی کے لیے کئی قسم کے طریقے ہیں۔ ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ جس دن سورت نور نازل ہوئی تو میں اتفاق سے رات کو اپنی چھت پہ گیا اور میں نے دیکھا کہ گھروں میں دیے جل رہے ہیں، تو میں نے آ کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج گھروں میں روشنی کیوں ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ چونکہ سورت نور نازل ہوئی ہے اور ہر عورت اپنے صبح نکلنے کے لیے اپنے آپ کو چھپانے کا انتظام کر رہی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کے ہاں حکم کی تعمیل کتنی جلدی ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں مختلف طرح کی تعویلیں پیش کی جاتی ہیں، ابھی ہم جاب میں ہیں، جاب کے کچھ تقاضے ہیں، ریٹائر ہو جائیں گے پھر کریں گے۔ بعض اوقات یہ ہے کہ ابھی لڑکیوں کے رشتے نہیں ہوئے، رشتے ہو جائیں تو پھر ایسا کریں گے، اور اسی قسم کے بہت سے چیزیں ذہن میں لا کر ایک حکم کو مؤخر کرتے چلے جاتے ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان پھر اس پر دیر نہ لگائے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کہ کب اللہ کے ہاں حاضری کا وقت آ جائے، کیونکہ دنیا سے تو انسان چھٹ سکتا ہے لیکن وہاں سے نہیں چھٹ سکے گا۔ پھر اسی طرح ایک اور بات یہ یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اس پر حجت کرتے ہیں کہ جی صرف سینہ چھپانے کا حکم ہے قرآن میں، سر چھپانے کا تو کہیں حکم ہی نہیں ہے، اور چہرہ چھپانے کا بھی نہیں کہا گیا۔ تو جب سر بھی نہیں چھپانا اور چہرہ بھی نہیں چھپانا اور زیور بھی نہیں چھپانا تو چھپانا کیا ہے؟ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو نہ ظاہر کیا کریں، اپنی خوبصورتی نہ دکھائیں، اپنا بناؤ سنگھار نہ دکھائیں، الا مگر کس کو؟ نمبر 1 لِبُعُولَتِهِنَّ، اپنے شوہروں۔ یاد رکھیے سب سے پہلا حق عورت کی زینت دیکھنے کا اس کے شوہر کا ہے،
کسی اور سے پہلے. الا لبؤلتہن. ہمارے ہاں حال کیا ہے، جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا ہے تو عورت میلی کچیلی ہے، سب دن کے کام کر کے تھکی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے میلے، اور کسی قسم کی کوئی زینت نہیں، اور اگر بچے چھوٹے ہوں تو مزید حالت خراب ہے. اور جس وقت بازار جانا ہو نامحرموں کے بیچ میں تو بالکل قرآن کے اپوزٹ پوری زینت کے ساتھ. چلیے آپ کہیں گے ہم بازار تو نہیں جاتے، لیکن ایون ہم خواتین کی محفلوں میں جاتے ہوئے بھی یا شادی بیاہ کے زیب و زینت کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سوچا کہ شوہر کے لیے زینت ہو. اور یہ نقطہ جب مس کرتی ہے عورت تو پھر نقصان اٹھاتی ہے، اس لیے کہ شوہر کو اپنی بیوی میں تو کوئی خوبصورتی نظر نہیں آتی، کوئی حسن نظر نہیں آتا، تو وہ پھر کہاں سے تسکین کرے؟ ظاہر ہے وہ اور عورتوں کو دیکھ کر کرے گا، تو ویلیوز پلٹ گئی نا. تو اصل چیز کیا ہے کہ ہر عورت اپنے شوہر کے لیے خوبصورت ہو، نہ کہ اس کے شوہر کے لیے کوئی دوسری عورت خوبصورت ہو اور وہ کسی اور آدمی کے لیے خوبصورتی کا سبب بنی ہوئی ہو. یہ ایک غیر فطری طریقہ ہے. فطری طریقہ کیا ہے کہ جہاں اللہ نے حلال قرار دی زینت کا اظہار، وہاں خوب زینت کرے، لیکن شیطان اس کو تو مشکل بناتا ہے. اچھا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ روز ہی دیکھنا ہوتا ہے تو اتنی اپریسیشن نہیں ہوتی ہے، اب تعریف نہیں ملتی تو انسان سوچتا ہے کہ کیوں نہ جہاں تعریف ملتی ہے، تعریفی نظریں ہی ملتی ہیں تو وہاں ہی کیا جائے. تو بات یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ زیادہ اہم ہے بنسبت انسان کی اپنی پوجا کروانے کے. کسی نے لکھا تھا کہ ہمارے ایک رشتہ دار خواتین کی بہت تعریف کرتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی خاتون کو ڈسکس کرتے ہیں. تو جب ان کو منع کیا گیا کہ آپ کیوں عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزیں ہیں، کیوں نہ دیکھا جائے. یہ بھی ایک بہت اچھی لاجک ہے. بات یہ ہے کہ جس اللہ کی تخلیق دیکھ رہے ہیں اسی اللہ نے منع کیا ہے کہ یہ نہ دیکھو، یہ تمہارے دیکھنے کے لیے نہیں، کسی اور کے دیکھنے کے لیے ہے، اور جو اس نے تمہارے دیکھنے کے لیے رکھی ہے چیز بس اسی کو دیکھو. اور پھر یہ ہے کہ صرف عورت ہی میں تو خوبصورتی نہیں، بہت سی خوبصورت چیزیں دنیا میں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو جن کو دیکھنا اللہ نے حلال کیا وہ دیکھو، جن کو دیکھنا حرام کیا اس سے رک جاؤ، یہی تو امتحان ہے. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، اور نہ ظاہر کریں اپنی زینت مگر اپنے شوہروں کے سامنے. بعولہ بعل کی جمع ہے، شوہر. او آبائہن، یا باپ. یاد رکھیے کہ شوہر اور باپ میں پھر فرق ہے. شوہر کے سامنے عورت ہر قسم کی زینت ظاہر کر سکتی ہے، ظاہری زینت بھی اور باطنی زینت بھی. زینت پھر دو طرح کی ہوتی، ایک ظاہری اور ایک باطنی. باقی رشتہ داروں کے سامنے صرف ظاہری زینت اور شوہر کے سامنے دونوں زینتیں، اسی لیے اس کا ذکر سب سے پہلے آیا. ظاہری زینت کون سی ہے؟ مثلا لباس کی زینت ہے، چہرے پہ اگر کچھ میک اپ ہے یا کچھ زیور وغیرہ پہنے ہوئے ہیں، یہ تو ظاہری زینت ہے. تو باطنی زینت جو ہے وہ جسمانی زینت ہے. تو شوہر کے لیے باطنی زینت اور ظاہری زینت دونوں کا اظہار جائز ہے، جبکہ باپ کے سامنے یا شوہر کے باپ کے سامنے یا او آبائہن او آباء بعولتہن، اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یعنی خسر یا سسر جس کو کہتے ہیں، او ابنائہن یا اپنے بیٹے، او ابناء بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے، او اخوانہن یا اپنے بھائی، او بنی یا بیٹے اخوانہن اپنے بھائیوں کے، کون ہوئے؟ بھتیجے. او بنی اخواتہن یا بیٹے بہنوں کے، اپنی بہنوں کے. اور یاد رکھیے کہ اس میں سگے سوتیلے سب شامل ہیں، بھائی اور بہنوں میں، ان سب کے سامنے. اچھا یاد رکھیے کہ نہ چچا کا ذکر آیا نہ ماموں کا آیا ہے، لیکن وہ دوسری جگہ سے پتہ چلتا ہے، حدیث سے پتہ چلتا ہے. تو جو لوگ صرف قرآن کی بات مانتے ہیں ان کو پھر ان کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے. اچھا، یہاں
جو قرآن نے مردوں کا ذکر کر دیا، اس کے علاوہ یہ ہے کہ باقی مرد جو ہیں ان کا آپ کو پہلے ہی بتا دیا کہ ایک تو ابدی محرم ہے اور دوسرے وقتی محرم اور ایک غیر نامحرم اور ایک رشتہ دار نامحرم. اس میں مزید تھوڑی سی وضاحت کرتی چلو، پیچھے ایک دو احادیث سے تو وضاحت کی گئی ہے لیکن کچھ چیزیں اور واضح ہو جائیں. پہلی بات تو یہ کہ سگے چچا اور ماموں تو درکنار، رضائی چچا اور ماموں سے بھی پردہ کرنے کی اجازت نہیں ہے، یعنی ان کے سامنے بھی آ سکتے ہیں. یعنی دودھ شریک رضاعت ہمارے ہاں ذرا عام نہیں ہے، عربوں کے ہاں بہت لوگ ایک دوسرے کو دودھ پلاتے تھے جس سے بہت سے رشتے وجود میں آ جاتے. رضاعت ان سارے رشتوں کو حلال کر دیتی ہے جو نسب کرتا ہے، یعنی نسب کی وجہ سے جو تعلق پیدا ہوتا ہے وہی رضاعت کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح بخاری میں بھی الفاظ کچھ اس طرح آتے ہیں کہ رضاعت سے وہ رشتے بھی حرام ہو جاتے ہیں جو نسب کی وجہ سے ہوتے ہیں، یعنی جن سے نکاح نہیں کیا جا سکتا. مراد یہ ہے کہ جو محرم ہو گئے، اور محرم کا لفظ بھی اسی سے ہے جس سے نکاح حرام ہو. اب اسی طرح یہ ہے کہ جو رشتہ دار ابدی حرمت میں نہیں آتے، ایسی صورت میں بے تکلف زینت کے ساتھ نہیں آ سکتے ان کے سامنے. جیسے سالی اپنے بہنوئی کے سامنے چہرے اور ہاتھوں کا تو کوئی پردہ نہیں، لیکن اگر میک اپ وغیرہ کیا ہوا ہے یا زینت ہے زیادہ تو اس میں احتیاط برتنی چاہیے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات ایسے ایسے حادثے پیش آ جاتے ہیں کہ بیوی ناپسند آنے لگتی اور سالی پہ نظر ہو جاتی ہے. تو یہ اسی وجہ سے زینت کا وہ اظہار ان کے سامنے نہیں ہونا چاہیے کہ جو اپنے بھائیوں کے سامنے ہو سکتا ہے. اسی طرح چچا زاد بہن بھائی جو ہیں، کزنز جو ہیں، ان کے سامنے ینگ ایج میں تو بہت ہی احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، لیکن جب ہر ایک اپنے اپنے شادی شدہ اپنے اپنے گھروں میں ہو جائے تو وہ بھی رشتہ دار نامحرم میں آ جاتے ہیں، لیکن ان کے سامنے بھی چہرہ اور ہاتھ بوقت ضرورت کھولا جا سکتا ہے. جس میں آپ دیکھیں مثال کیا ہے، اس کی دلیل کیا ہے. حضرت ام ہانی ابو طالب کی بیٹی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن تھی. آخر وقت تک حضور کے سامنے ہوتی رہی اور منہ اور چہرے کا پردہ انہوں نے آپ سے کبھی نہیں کیا، جس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بڑی عمر میں جو نامحرم رشتہ دار آتے ہیں ان کے سامنے عورت آ سکتی ہے. پھر اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ حضرت عباس اپنے بیٹے فضل کو اور ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا زاد بھائی اپنے بیٹے عبد المطلب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں یہ کہہ کر بھیجتے ہیں کہ اب تم لوگ جوان ہو گئے ہو، تمہیں جب تک روزگار نہ ملے تمہاری شادیاں نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر نوکری کی درخواست کرو. یہ دونوں حضرت زینب کے مکان پر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضرت زینب فضل کی حقیقی پھپھی زاد بہن تھی اور عبد المطلب بن ربیعہ کے والد سے بھی ان کا وہی رشتہ جو فضل سے، لیکن وہ ان دونوں کے سامنے نہیں ہوتی. کیوں؟ ینگ تھے. تو اس سے یہ بات آپ پہ واضح ہو گئی ہوگی کہ ینگسٹرز جو ہیں وہ کزنز ایک دوسرے کے سامنے نہیں آ سکتے، لیکن حضرت ام ہانی جو تھی عمر رسیدہ تھی اور وہ حضور کے سامنے آتی رہی، تو یہ جب عمر بڑی ہو جائے تو پھر اس صورت میں پابندیاں کم ہو جاتی. پھر اسی طرح یہ ہے کہ جس رشتے میں شبہ پڑ جائے وہاں احتیاط لازم ہے. او بنی اخواتہن، یا بھانجے، او نسائہن، یا اپنی عورتیں. اپنی عورتوں سے مراد کیا ہے؟ اپنی جانی پہچانی عورتیں، ایسی عورتیں کہ جن سے کسی برائی کا اندیشہ نہیں، نہ بری نظروں کا اور نہ ہی برائی کی طرف لے جانے کا. بعض نے اس سے مراد مسلمان عورتیں کہا اور کہا کہ غیر مسلم عورتیں جو ہیں ان کے سامنے زینت نہیں ظاہر کرنی چاہیے، لیکن جو اصل معنی اس کا کیا گیا ہے اور امام راضی کے نزدیک جو صحیح مذہب ہے اور جو راجح رائے ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اپنی جان پہچان کی ایسی عورتیں کہ جو فاحشہ نہیں، بدکار نہیں، پروسٹیٹیوٹس نہیں، یا کسی برائی کی طرف لے جانے والی نہیں، یا عورت کے حسن کو کہیں اور ڈسکرائب کرنے والی نہیں، بلیک میل کرنے والی نہیں، یعنی جانی بوجھی تعلقات والی عورتیں، خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. کیونکہ
اس کی تائید میں وہ احادیث بھی آتی ہیں جس میں ازواج مطہرات کے بعض اوقات یہودی یا عیسائی عورتیں آتی تھیں. تو اصل چیز مذہبی اختلاف نہیں، اخلاقی حالت ہے. اور اس میں خاص طور پر ایک تو انڈرسٹوڈ ہے وہ عورتیں جن کو فاحشہ عورتیں کہا جاتا ہے، جیسے پروسٹیٹیوٹس وغیرہ. کیوں؟ اس لیے کہ ایک تو ان کی اپنی شرم و حیا جو ہے وہ ختم ہوتی ہے، اور جب آپ ایسے لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں جن کے اندر کوئی حیا نہیں تو وہ رنگ چڑھنے کا اندیشہ ہوتا ہے. یعنی ان کی عورتیں، یعنی ان جیسی شریف عورتیں، یعنی اپنے جیسے اخلاق کردار کی. اور اس کے بارے میں ایک واقعہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت ابو عبیدہ کو لکھا، میں نے سنا ہے کہ مسلمانوں کی بعض عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ حماموں میں جانے لگی ہیں، اور حمام میں جا کے تو ظاہر ہے کہ انسان وہاں زینت کا اظہار ہوگا نا، تو عورت کا سینہ، اس کے بازو، یہ سب کچھ زینت میں آ جاتے ہیں، تو وہ ان عورتوں کے سامنے پھر ظاہر نہ کریں. تو انہوں نے کہا کہ حالانکہ جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں کہ اس کے جسم پر اس کے اہل ملت کے سوا کسی اور کی نظر پڑے. یہ خط جب حضرت ابو عبیدہ کو ملا تو ایک دم گھبرا اٹھے اور کہنے لگے، خدایا جو مسلمان عورت محض گوری ہونے کے لیے ان حماموں میں جائے اس کا منہ آخرت میں کالا ہو. تو مطلب یہ کہ انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ مسلمان عورتیں غیر مسلم عورتوں کے ساتھ ایسی جگہ پر اکٹھی ہوں کہ جہاں پر جسموں کی نمائش مقصود ہو. یعنی پھر آپ یاد رکھیں کہ جسم کی نمائش ان کے سامنے نہیں کی جا سکتی، لیکن عام روزمرہ کی ڈیلنگ اور ضروریات، یعنی یہ نہیں کہ ان سے اس طرح کا پردہ کہ جس میں بالکل مردوں سے کیا جاتا ہے، وہ چیز نہیں ہوگی. نساء ہنہ میں مذہبی اختلاف نہیں، اخلاقی حالت ہے. شریف عورتیں خواہ وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ان کے سامنے اپنی زیب و زینت میں آ سکتے ہیں، اور اگر بے حیا عورتیں خواہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو ان کے سامنے اپنی زینت کو نہیں کھولنا چاہیے. اور ان کے سامنے بھی کیا زینت؟ وہی جو باپ، بھائی، بیٹے کے سامنے ہے. سبيل الدموع سبيل